اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، دکھ اور افسوس کی بات ہے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر اسرائیلی فوجی یہودی غنڈے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بیت المقدس کے یا مسجد اقصی کی مسجد کے اندر کے مناظر دیکھے ہیں، اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کی بے حسی کے مناظر ہیں، یہ ان کی بے غیرتی اور بے ضمیری کے مناظر ہیں۔ اب تو یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی عمر نہیں آئے گا، اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، اب آپ لوگوں کو اس کام کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کیا مسلمان بیٹیوں کے دوپٹے اسی طرح خون سے رنگتے رہیں گے جیسے مسجد اقصی کے اندر سے تصویریں آ رہی ہیں؟ کیا مسلمانوں کو یہ جو رسیوں سے باندھا گیا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں، مسلمانوں کی غیرت کو، مسلمانوں کے ضمیروں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے؟ 50 سے زائد اسلامی ملک، 50 سے زائد اسلامی ملک، 80 لاکھ 1 کروڑ کی آبادی کے سامنے سجدہ ریز پوری دنیا کے اوپر ان یہودیوں کا قبضہ، مسلمانوں کا حق فلسطین کے اوپر جتنا قدیم، جتنا پرانا، کسی بھی چارٹر، کسی بھی انسانی حقوق کو کبھی بھی اس کی آنکھ نہیں کھلے گی جب تک مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہے گا۔ دکھ یہ ہے کہ مر بھی مسلمان رہے۔ ہماری زندگی کے اندر پچھلے 30 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، فلسطین سے لے کر افغانستان تک، افغانستان سے کشمیر، کشمیر سے عراق، خود اس پاکستان میں 80,000 سے زائد 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے جانوں کو قربان کیا، دہشت گردی کا شکار ہوئے کہ دہشت گردی کی شکار ہوئے۔ پوری دنیا کے 50 لاکھ سے زائد مسلمان گزشتہ 30 برسوں سے دہشت گردی کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہیں۔ وہ جو الزام لگاتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، کبھی خود بھی غور کریں ان کے کتنے مرے؟ برطانوی جریدہ، امریکن جریدہ، کل ملا لیں امریکہ کے آج تک جو اس کے اعداد و شمار ہیں، واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ ہے، 3200 افراد نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا 30 سالوں میں، اور اس کے بدلے میں اکیلے افغانستان میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان ذبح، عراق میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان ذبح، پوری دنیا میں 50 لاکھ سے زائد مسلمان ذبح۔ دہشت گرد پھر مسلمان ہے، جو ذبح کر رہا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ امن پسند ہے، وہ امن کا داعی ہے۔ اور لیکن یہ ہوش کس نے کرنا ہے؟ ہم احتجاج، قرارداد مذمت، اور جس طرح ہم یہ کہتے تھے کشمیر کبھی قرارداد مذمت سے آزاد نہیں ہوگا، ہندوؤں کی مرمت سے آزاد ہوگا، اسی طرح مسجد اقصی بھی کبھی قراردادوں سے آزاد نہیں ہوگی، یہودیوں کی مرمت سے آزاد ہوگی۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ اس بات کا اعلان، اس جہاد کا اعلان کرنا کس نے؟ حکمرانوں کے اوپر یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کریں، وہ آگے بڑھیں۔ ان کے کان کے اوپر یوں نہیں رینگتی، ان کو اپنی سیٹوں کا مسئلہ۔ ہر دنیا کا مسلمان حکمران اپنے اپنے اقتدار کو بچانے کی جنگ میں، ٹھیک ہے قراردادیں پیش کرتے ہیں، قراردادوں کی حد تک اتفاق ہے کہ کسی مسلمان حکمران کو غیرت آتی ہے قرارداد پیش کر دیتا ہے، کرتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ کیا خاموش رہنے سے 2 منٹ کی خاموشی سے کشمیر یا فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ کیا اظہار یکجہتی سے آج ہم نے بھی مجبور ہے نا، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو عوام ہیں، ہم نے آج پورے پاکستان میں یوم یکجہتی فلسطین کا اعلان کیا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جہاد کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جہاد نہیں کر سکتے؟ اللہ کی قسم آج ایک غیرت مند مسلمان حکمران پیدا ہو جائے اور جہاد کی کال کے اوپر آواز دے دے، صرف آواز، آپ سوچ نہیں سکتے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان، اس نعرے کے اندر اتنی برکت ہے، اس نعرے کے اندر اتنا جذبہ ہے، اس نعرے کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ آج بھی 50 سے زائد ممالک میں سے کوئی ایک حکمران اعلان جہاد کر دے، پوری دنیا کے مسلمان اس کی چھتری کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ کرے گا کون؟ کوئی نہیں کرے گا، کرنے نہیں دیتے۔ یہ غیرت بالآخر جگانی ہوگی، مسلمانوں نے غالب ہونا ہے، آپ کے موجودگی میں یا آپ کے بغیر بھی۔ یہ تو آپ کی
آپ کے اوپر آپ اسلام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اسلام نے غالب ہونا ہے، اور بہرحال اس کے لیے رجال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کون پیدا ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا، اللہ ہماری زندگیوں میں وہ وقت لائے کہ ہم بیت المقدس میں بھی نماز کو ادا کر سکیں۔ اللہ زندگی میں ایک مرتبہ تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور میں حکمرانوں سے یہی مطالبہ کرتا ہوں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ پیش قدمی کریں، کچھ غیرت کریں، کچھ تو آگے بڑھیں، کچھ تو ایک سٹیپ فارورڈ ہو۔ ہر رمضان میں مسلمانوں کے اوپر یہ جو ظلم و ستم ہے، مسجدوں کے اوپر حملہ، یہ تو کسی مذہب کے اندر بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو اقلیتوں کے حقوق کے نعرے لگاتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہر بندے کو عبادت کا حق ہے، ان کو بیت المقدس نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت فلسطین کو بھی پنجہ یہود سے آزاد فرمائے۔ ایک دو اعلانات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے حسب سابق اس مرتبہ بھی اعتکاف کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر سیٹیں ظاہر ہیں محدود ہوتی ہیں، تو جلد از جلد آپ تمام ساتھی اپنے اعتکاف کے فارم جمع کریں۔ دوسرا، جس طرح پچھلے جمعے اعلان کیا تھا کہ بچیوں کے حفظ کا اور کتابوں کا ادارہ اس کے داخلے کھلے ہیں، اس طرح الحمدللہ اس جمعے سے ہم نے بچوں کے حفظ کے داخلے بھی کھول دیے ہیں، اور جو ساتھی قرآن پاک کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑنا چاہتے ہیں وہ اس مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔ اور تیسرا اعلان وہی ہے جو سابقہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھا کہ آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات، خیرات میں سے دین کے ان اداروں کو بھی یاد رکھیں۔ اس ادارے کی جو دینی خدمات ہیں، کنٹریبیوشنز ہیں، سحر و افطار کے علاوہ بچوں کا حفظ کرانا، اور ساری کی ساری آپ لوگوں کے سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، تو آپ احباب اس میں بھی بڑھ چڑھ کے تعاون کیا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔